اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ اعتکاف کی اہمیت۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغت میں معنی اپنے آپ کو بند کرنا، اپنے آپ کو پابند کرنا ہے۔ فقہ امام جعفریہ میں اعتکاف کا مطلب قصد قربت کی نیت سے چند شرائط اور احکامات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مسجد میں بیٹھنا۔ ان شرائط اور احکام کو بیان کرنے سے پہلے اعتکاف کی اہمیت پہ چند کلمات پیش خدمت کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظمت کے مالک ہستیاں جب اللہ کے دیے گئے امتحانات آزمائش میں کامیاب ہوتی ہیں تو ان ہستیوں کو بہت ساری ذمہ داریاں عطا کی جاتی ہیں۔ جن ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اللہ کے گھر کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے آمادہ کرنا، صاف ستھرا رکھنا۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام پر یہ ذمہ داری رکھ دی، ہمارے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے۔ یہاں سے اعتکاف کی اہمیت واضح ہوئی۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ اپنے خلیل اور اپنے ذبیح کو اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے اپنے گھر کو صاف رکھنے کی ذمہ داری عطا فرما رہا ہے۔ اعتکاف فقط شریعت محمدی میں نہیں بلکہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی شریعت میں بھی اعتکاف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال ماہ رمضان المبارک کے 10 دن اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ اگرچہ فقہ امامیہ میں کم از کم 3 دن اعتکاف ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا بھی بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود رسول اللہ 3 دن کے بجائے 10 دن اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہاں تک بھی آیا کہ جنگ بدر کا واقعہ ماہ رمضان المبارک میں پیش آنے کی وجہ سے آپ اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو اگلے سال 20 دن تک اعتکاف میں بیٹھے۔ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ حضرت انسان دنیا کی مصروفیات میں ایسا اپنے آپ کو گم کرتا ہے کہ خالق سے اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ حضرت انسان اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ بس ضروری ہے حضرت انسان اپنے خالق کی طرف توجہ کرے، اپنی زندگی کی تمام سہولتیں ان کو ایک سائڈ پر رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کرے۔ اور حضرت انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوچے، اپنے بارے میں سوچے۔ یوں جب انسان اپنے آپ کو اپنے خالق کے لیے پابند کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے دل میں اپنے خالق اور مالک کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنا جہاں بہت آسان ہے، وہاں اطاعت انسان کو سکون اور اطمینان بھی عطا کرتی ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے، بغیر روزہ کے اعتکاف درست نہیں ہے۔ جس انسان کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں یا اس کے لیے روزہ رکھنا ممنوع ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکتا۔ 4 مشہور مساجد جس میں اعتکاف کرنے کا حکم ہے: مسجد الحرام، مسجد بصرہ، مسجد کوفہ اور مسجد مدینہ۔ اس کے علاوہ اپنے شہر کی جامع مسجد میں بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ مسجد جامع سے کیا مراد ہے؟ مسجد جامع سے مراد یہ نہیں ہے جس میں نماز جمعہ ہوتا ہو، بلکہ جامع سے مراد جو کسی شہر میں عمومی طور پہ ہو، وہاں لوگ جمع ہوتے ہوں، جو محلے یا بازار کی چھوٹی مسجد نہ ہو۔ مسجد میں نماز جماعت کا ہونا بھی شرط نہیں ہے، البتہ چند ایک فقہا یہ شرط لگاتے ہیں کہ مسجد میں نماز جماعت ہوتی ہو۔ کیا خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں؟ ہمارے فقہا اس بات پہ اتفاق ہے، خاتون گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، بلکہ اس حکم میں خاتون پہ بھی مرد کی طرح ضروری ہے۔ اگر وہ اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو وہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے گی۔ جن چیزوں سے اعتکاف میں پرہیز کرنا ہے ان میں خوشبو سونگھنے کی ممانعت ہے۔ یہاں پہ یہ نقطہ بیان کرتا چلوں، اگر انسان خوشبودار جڑی بوٹی کو سونگھ رہا ہو تو اس سے اعتکاف تب باطل ہوگا جب سونگھنے کا مقصد راحت و لذت حاصل کرنا ہو۔ اس کے علاوہ دیگر خوشبو والی چیزیں
جو اس کو باہر صورت سونگنا ممنوع ہے، جیسا خوشبو والا صابن، پرفیوم یا خوشبو والا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ۔ بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ اگر وضو کرنا مسجد میں ممکن ہے تو مسجد کے اندر وضو کیا جائے، واجب ہوگا۔ وضو کے لیے باہر نہیں جا سکتے، فقط واش روم یوز کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں۔ اعتکاف میں 2 دن اگر گزر جائیں تو اعتکاف تیسرا دن واجب ہو جاتا ہے، لہذا وہ دن انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ 2 دن میں اگر وہ کسی مجبوری کے تحت اٹھنا چاہتا ہے تو وہ اٹھ سکتا ہے، اعتکاف کو ترک کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، لیکن 2 دن گزرنے کے بعد اعتکاف کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں خداوند متعال ہمیں اعتکاف کو ان کی تمام شرائط کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔